ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سوال ہے جی کہ قرآن نے میتہ کو حرام ٹھہرایا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حدیث نے دو میتہ یعنی دو مرداروں کو حلال قرار دیا، اور اس پہ کافی زور شور لگایا جاتا ہے۔ ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا آپ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ جس کو آپ میتہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میتہ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر، تمہارے اوپر دریا کا شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ تو شکار کبھی مردار کا بھی ہوا ہے، شکار زندہ چیز کا کیا جاتا ہے۔ اگر بر کی طرف آئیں تو اللہ فرماتے ہیں جوار مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، وہ چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور جو تم نے سدھارے ہوئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں، ان کو ایسے سکھایا جس طرح اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے، تو وہ تمہارے لیے جب شکار کریں اور شکار کو پکڑ کے رکھیں، کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ تمہیں دینے کی نیت سے، تو پھر لے لو اور پھر اس کا نام، اللہ کا نام لو، اس کے اوپر ذبح کرو اور کھا لو۔ اب یہ بحث جو چل رہی ہے مکڑی کی اور مچھلی کی کہ دیکھو یہ میتہ ہوتی ہے، مردار ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، اور بازار میں پھر فروخت ہوتی ہے، پھر آپ لوگ جو ہے اس کو لے کر جاتے ہو اور کھاتے ہو، تو یہ تو مردار ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مردار نہیں ہے، یہ زندہ شکار کی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا لیتے ہو، اور گوشت پھر 10 دنوں میں بھی کھاؤ تو وہ حلال ہے۔ ہاں، جو حرام کی دوسری شق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میتہ کے بعد دم ہے، خون ہے۔ تو اگر خون نہ نکالا جائے، جس جانور کے اندر سے دھاری مار کر خون نکلتا ہے جس کو دم مصفوحہ کہا جاتا ہے، خون اس کی رگوں میں جم جائے اور وہ مر جائے، تو پھر وہ میتہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے خون کا، خون کی حرمت دی گئی ہے، نہ کہ اس کے اندر اور کوئی حرمت ہے کہ جب کوئی جانور مرے گا تو اس کا خون اس کے اندر رہے گا، جب وہ ذبح ہوگا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا، تو پھر وہ خون اس کا مصفوحہ نکل جائے گا، دم مصفوحہ، جو کہ فاسد ہے، حرام ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ ریزن لینا کہ یہ مچھلی حدیث کے اندر حلال ہوئی ہے، یہ مکڑی اور مچھلی، اس کا مطلب یہ کہ پہلے یہ حرام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے حلال ہوئی۔ تو پھر ذرا ہم غور کریں کہ اس مچھلی کو تو شکار کیا جا رہا ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ آپ کے سامنے کہ اصحاب سبت کو صرف ہفتے کے دن کے لیے منع کیا گیا کہ آپ مچھلی کا شکار نہ کریں، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ تر ان کے سامنے آتی، شرعان، ہیتانہم شرعان، ہوت مچھلی کو کہتے ہیں، ہیتان اس کی جمع ہے۔ تو آزمائش کے طور پہ زیادہ مچھلیاں سامنے آتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، لیکن باقی دنوں میں ان کو کہا گیا کہ آپ مچھلی کا شکار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے دور کے اندر جو لوگ تھے، وہ کئی رسول بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، تو ان میں مچھلی کا شکار ہوا ہے، مچھلی کا شکار کیا گیا ہے۔
تو کیا وہ مچھلی جو مری ہوئی شکاری شکار کر کے لاتا، اس کو جال کے اندر سے نکالتا اور پھر وہ جب مر جاتی تو پھر بازار میں فروخت کرتا، تو وہ سارے حرام کھاتے رہے؟ کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ جب اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے لگ جائیں لوگ تو پھر یہی فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی اصل حلت اور حرمت کی وجہ ہے دم مصفوحہ، مچھلی کے اندر دھاری مار کر نکلنے والا خون نہیں ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مچھلی کے اندر دھار مار کر نکلنے والا خون نہیں ہے، لہذا دم مصفوحہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ شکار کر رہے ہو تو ہمیں تعلیم بھی یہی ہے کہ جب آپ شکار کرنے لگو تو بسم اللہ کرو، جال پھینکو بسم اللہ کرو۔ اور میرے خیال میں سبھی ایسا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اپنے کام کے اندر، تو مسئلہ تو حل ہے۔ اچھا اب یہ ذہنیت جو بنی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث قرآن پہ قاضی ہے، قرآن نے میتہ کہا حرام ہے اور حدیث نے میتہ کو حلال کر دیا۔ ارے بھائی میتہ میتہ ہی ہے، حرام ہے، کسی طرح سے حلال نہیں ہے۔ جس طرح سے زندہ جانور کو ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر کے دم مصفوحہ نکال دیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح زندہ جانور زندہ مچھلی کو جب شکار کیا جاتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگ جال سے کرتے ہیں، کچھ لوگ کنڈی سے کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈنڈا مارتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، کچھ لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں، اس میں دھماکہ کرتے ہیں، مچھلیاں پھر باہر نکل آتی ہیں، خوف کی وجہ سے تیرتی ہیں، یا کچھ مر بھی جاتی ہیں اس بلاسٹ کی وجہ سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ شکار کے سارے آلات ہیں، لے کر دھماکے سے جال تک، کنڈی ڈنڈا سب کچھ، تو یہ سب کچھ کیا گیا ہے فعل ان کے اوپر۔ ہاں اگر بغیر شکار کے بغیر کسی فعل کے اگر کوئی مچھلی خود طبیعی طور پر مر کر پانی کے اوپر تیر جاتی ہے تو وہ میتہ کے اندر شامل ہے، جو شکار کر لی جائے وہ میتہ کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین کے اندر اس طرح سے بگاڑ کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے، اور نقصان بھی آپ کو خود ہی ہوگا۔ اس حلال کو جو آپ حرام کہہ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لألسنتکم ھذا حلال وھذا حرام، لا تقولوا لألسنتکم، اپنی زبانوں سے ایسے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بعد میں پیدا کیا، سب سے پہلے اس کی ضروریات کی چیزیں بنائی ہیں، اس کے لیے اناج کا انتظام کیا، ثمرات کا انتظام کیا، گوشت کا انتظام کیا، سورج چاند ستاروں کا انتظام کیا، زمین کو بچھایا، اس کے اندر اس کے رہنے کے لیے سب کچھ کیا، پھر آخر کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر کھڑا کیا ہے کہ اب تو امتحان کے دور کے اندر چل، میری حدوں کو قائم رکھ، خبردار میری حد کو توڑنا نہیں، جہاں میں نے حد لگا دی ہے اگر تو توڑے گا تو ظالم بنے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ کی حد ہے حلال حرام کی۔ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ مچھلی حرام ہے؟ بلکہ احل لکم صید البحر، اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کا، دریا کا شکار، تو اس کے اندر سے جو شکار چیز کی جائے گی وہ حرام کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے روایت کو سامنے لاتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مچھلی گھر سے پکوائی، لے کر چلے، کھانے کے لیے لے کر چلے؟ وہ ایک قدرتی طور پہ معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی سے کہ لاؤ وہ کھانا مجھے دو، بھوک بہت لگی ہے، سفر کے اندر تھکان بہت ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مچھلی کھانا چاہتے تھے۔ تو کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حلال مچھلی نہیں تھی تو وہ حرام کھا رہے تھے، میتہ کھا رہے تھے؟ یہ ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو گھوڑا گدھا اور حلال جانور کون سے ہیں، حرام کون سے ہیں، ان کی بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھ جی، اللہ رب العزت اپنی کتاب مقدس کے اندر سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گھوڑا، گدھا اور خچر یہ ہم نے سواری کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پہ سواری کرو، لترکبوها۔ اسی طرح اللہ نے اونٹ کو بھی سواری کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اونٹ کے لیے نہر کا لفظ سپیشلی طور پہ آیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اونٹ کو کس طرح سے حلال کرنا ہے، اس کو کہاں چھری لگانی ہے، کہاں سے اس کا خون نکالنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ گر پڑے تو پھر اس سے کھاؤ۔ لیکن گھوڑے، خچر اور گدھے کے لیے نہ ان کے کوئی ذبح کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، نہ ہی ان کے بارے میں کہیں تذکرہ موجود ہے۔ دیکھیں، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ہرن ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، 8 جوڑے اللہ نے جو بتائے ہیں تو ان کے لیے بتایا کہ ان کی کھالوں میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، ان کی اون میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، پھر ان سے تم دودھ بھی لیتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ گھوڑے، خچر اور گدھے کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں، کسی نے گھوڑی کا دودھ بھی پیا ہے؟ بازاروں میں کہیں بک رہا ہو؟ کسی نے گدھی کا دودھ پیا ہو بازار میں بک رہا ہو؟ کسی نے خچر کا دودھ پیا ہو بازار میں بک رہا ہو؟ ارے اللہ کے بندو، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ پہلے گھوڑا، خچر اور گدھا حلال تھا، اور پھر ایک وقت کے اندر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی رسول کے پاس نہیں ہے۔ اگر یقین کرنا چاہتے ہو تو سورہ تحریم پڑھ لو، اللہ تو فرما رہے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے۔ تو حلال کا اختیار بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنی طرف سے نہیں ہے، اور حرام کا اختیار بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو شروع سے گھوڑا، خچر اور گدھا سواری کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک جانور ایسا ہے جو ذبح بھی کیا جاتا ہے اور سواری کے لیے بھی ہے، تو وہ اونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اسپیشلی ذکر فرما دیا ہے کہ اس کی قربانی کرو، نہر کرو اس کو، تو وہ بالکل ہے، وہ دونوں کاموں کے اندر ہے۔ لیکن یہ 3 جانور جو ہیں یہ صرف ایک کام کے لیے ہیں، بار برداری کے لیے ہیں، ان کی پیٹھ پہ سوار ہویا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ دیکھیں، جن جانوروں کا آپ دودھ پیتے ہیں، جن جانوروں کا آپ گوشت کھاتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ سواری نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ پیٹھ پہ نہ بیٹھنے دیتے ہیں، نہ ان کی نیچر کے اندر یہ چیز ہے۔ لہذا فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے رسول نے گھوڑا اور خچر اور گدھا جو ہے اس کے گوشت سے منع فرما دیا تھا، تو پہلے یہ حلال تھا۔ لیکن اگر پہلے حلال تھا، حرام کر دیا، تو اللہ کے رسول آئے، فوت ہو گئے، اب تو شریعت مکمل ہے۔ جو لوگ آج گھوڑے ذبح کر رہے ہیں، جو لوگ آج گدھوں کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ کس دلیل سے کھا رہے ہیں؟ بھائی، کچھ عقل کی ضرورت ہونی چاہیے، کچھ سوچ اور فکر کی ضرورت ہونی چاہیے، تب جا کے بات بنتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے نا اولل الالباب کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے، اندھے مقلدوں کے لیے نہیں ہے، جو اپنے اکابرین کے پیچھے چلیں، آنکھیں بند کر لیں، پٹیاں باندھ لیں، اور تقلید کی وہ گلے کے اندر توق پہن لیں اور کہیں کہ ہم بالکل سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تقلید تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تحقیق پہ آئیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جو غور کرے گا وہی تحقیق کرے گا۔ یہ باپ دادا والا دین، مذہب اور فرقے، جماعت اور گروپوں والا دین چھوڑ دیں۔ جو بھی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کے اندر حرمت کے فتوے لگاتا ہے وہ ظالم ہے، جو حرام کردہ چیزوں کے اندر حلت کی اجازت دیتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ کی حدود کو قائم رکھو اور اس کے اندر اپنے آپ کو بحیثیت بندگی کے اندر رکھو، نہ کہ سرکش ہو کر اپنی مرضی سے حلال و حرام کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات بھی بتائی ہیں۔ اب دیکھیں، جو جانور نہیں کھایا جاتا اللہ نے فطرتی طور پر اس کے جبڑے کے اندر دونوں سائڈوں پہ دانت رکھے ہیں۔ گدھا چیک کر لیں، خچر چیک کر لیں، گھوڑا چیک کر لیں، ان کے دونوں دانت ہوں گے۔ لیکن جو جانور جن کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اگر آپ ان کا جبڑا چیک کریں تو ایک جبڑے پہ دانت ہوں گے، دوسرے پہ نہیں ہوں گے۔ بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، ہرن ہے، دمبا ہے، آپ ان کو چیک کر لیں تو یہ واضح علامات ہیں حلال ہونے کی۔ جن کے یہ علامات نہیں ہیں وہ آپ کے کسی اور مقصد کے لیے، اللہ نے تو ہاتھی بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی چرنے والا ہے، لیکن کیا کہیں آپ نے سنا ہے کہ ہاتھی کھایا جاتا ہے؟ نہیں، ہاتھی بار برداری کے لیے، اسی طرح یہ گھوڑا، خچر اور گدھا بھی بار برداری کے لیے، اور اس کی علامت موجود ہے، لہذا اس علامت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے اصول اور قانون کے مطابق چلا جائے۔ نہیں، کوئی نہیں کھاتا تھا اہل کتاب کے اندر سے، بلکہ سورہ انعام کے اندر آپ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ طَاعِمٌ يَطْعَمُهُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے کھانے کے بارے میں، کہ جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس کے اندر سے 4 حرام ہیں: مردار، بہتا خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام کی نیاز۔ اس کے علاوہ جو کھایا جا رہا ہے اس میں کوئی حرام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ کی ہسٹری کے اندر آج اگر کوئی بگڑ کر دہریہ پانی اختیار کر لے تو اس میں کیسی عجیب بات ہے، آج تو کلمہ پڑھنے والا گدھے اور گھوڑوں کے گوشت کھا رہا ہے۔ آج تو میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ لوگ انسانوں کا گوشت بھی کھانے لگے۔ یہ بھکر کے اندر، میاں والی کے علاقے کے اندر مردے کا گوشت کھایا گیا، لوگ پکڑے گئے۔ ان کے تو کیا کہنے، اللہ رب العزت کی حدود کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، حالانکہ ان سے تو وہ یہود و نصارہ اس دور کے کتنے اچھے تھے جن پہ اللہ لعنت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی فطرت کے خلاف نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے بھی کبھی گھوڑا، گدھا اور خچر نہیں کھایا تھا۔ اگر کھایا تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کیونکہ قرآن دلیل دے رہا ہے کہ 4 حراموں کے علاوہ ان کے اندر جو طعام کے طور پہ چل رہا تھا وہ کوئی حرام نہیں تھا، سب حلال تھا۔ تو لہٰذا کسی کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب پہ روایات کو حاکم کرنے کے لیے اور اپنے فرقے اور مذہب کو غالب کرنے کے لیے یہ قرآن کے ساتھ تماشا کیا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔